نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آثار المنافق ثلاثة اذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ انشاءاللہ 10 سے 15 میں 16 نہیں ہوں گے، میں کوشش کروں گا اپنی بات ختم کرنے کی، وقت بھی زیادہ ہو گیا اور حضرت مولانا جعفر صاحب نے تقریباً ماشاءاللہ سبھی باتیں کہہ دی، اور مزید جو آپ کے جلسے کی، آپ کے علاقے کی معزز میرے مکرم آپ سب کے چہیتے حضرت مفتی صاحب مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ بے ادبی ہے کہ میں ان کے سامنے کوئی بات کہوں۔ عزیزم حضرت مولانا ذاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل کے لیے 10 منٹ کے لیے آپ حضرات کے بیچ میں آیا ہوں۔ خاص طور سے درخواست ہے کہ بات تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جلسے کا کہ آپ 2 گھنٹہ تقریر سنیں اور پھر یہ کہیں جی بہت اچھی تقریر ہوئی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کا فائدہ نہ سنانے والے کا فائدہ۔ 10 منٹ آپ بات سنیں اور یوں سمجھے کہ بھئی یہ بات سن کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو پہلے عمل کرو گے، اس میں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم نیک عمل نہ کریں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں۔ یہ کہہ دی ضرور انشاءاللہ عمل کریں گے ہم۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بزرگ تھے بہت اللہ والے، تو کوئی صاحب اور ایک مجھ جیسا گنہگار انسان تھا، تو ہمارے حضرت مولانا مفتی صغیر احمد صاحب جیسی کوئی شخصیت تھی، انہوں نے کہا یار تم اللہ والوں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی معافی تلافی توبہ کر کے راہ حق پہ آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے بھائی میں حضرت کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے تسبیح بھی بتائیں گے، نماز بھی بتائیں گے، روزہ بھی بتائیں گے، حرام حلال بھی بتائیں گے، اور میں یہ کر نہیں پاؤں گا، بس مجھے تو تم رہنے دو۔ تو حضرت مفتی صاحب جیسی جو شخصیت تھی وہ بڑی مکرم تھی، کہنے لگے اچھا میں حضرت سے بات کر لوں گا، تم چلو میرے ساتھ ایک بار۔ اس نے پہلے اپنے بزرگ صاحب سے بات کی، حضرت ایک آدمی ہے بڑا نافرمان ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن میں اس کو آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ اس کو اتنی نصیحت مت کرنا کہ وہ نصیحت کے راستے سے بھٹک جائے۔ آپ ایک دن میں کہو بھائی سب کام کرو گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ حضرت میں اس کو لارے لگا کر کے، ہمارا دیہات میں بولتے ہیں، اس کو سمجھا بجھا کر کے میں آپ کے پاس لاؤں گا، آپ اس کو کوئی 1-2 بات بتا دے تاکہ وہ عمل بھی کر لے، اور جب آج وہ 1-2 پر عمل کرے گا کل کو پھر اور پر عمل کرے گا، دھیرے دھیرے وہ انشاءاللہ دیندار بن جائے گا۔ تو بزرگ بھی بزرگ تو اللہ والے ہوتے ہیں دور اندیش، کہنے لگے ٹھیک ہے لے کے آؤ۔ اب وہ لے کر کے گئے تو بزرگ بڑے دور اندیش تھے، کہنے لگے بھائی ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم ایک کام میرے کہنے سے کر لو، سب کام کرنا تم، لیکن تم ایک بات کا وعدہ کر لو۔ آپ حضرات کو بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیت کر کے بیٹھو کہ انشاءاللہ جو بات ابھی کہی جائے گی اس پر عمل کریں گے۔ تو بزرگ سے انہوں نے جب یہ بات فرمائی کہ بھائی ایک بات بتاؤں گا، تم کچھ بھی کرنا دنیا میں لیکن ایک کام بالکل نہیں کرنا، اگر تم اس پر وعدہ کرتے ہو تو انشاءاللہ میں تمہیں بیعت بھی کروں گا، تمہارے لیے دعا بھی کروں گا۔ اب مجھ جیسا ایک گناہگار انسان کہنے لگا حضرت ایک کام تو دیکھو کر سکتا ہوں، آپ ایک کام نماز کے لیے کہہ دو، روزے کے لیے کہہ دو، بس ایک کام بتا دینا مجھے، دوسرا مت بتانا۔ اچھا، کہنے لگے پھر وعدہ کرو اللہ سے کہ جو بات طے ہوگی انشاءاللہ اس پر مرتے دم تک عمل کرو گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت، ایک بات تو میں کر لوں گا، ایک کام تو جو بھی آپ بولو گے میں کروں گا۔ کہنے لگے تو پھر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔
کیا فرمایا؟ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ کہنے لگے تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، زکوٰۃ دو نہ دو، تمہارا کام، لیکن تمہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی آدمی نے زندگی میں جھوٹ سے بچنے کا عہد کر لیا اور اس پر قائم بھی رہا۔ اب اگر اسے کوئی پوچھتا بھائی نماز پڑھی کہ جی نہ، بھائی چوری کس نے کی؟ میں نے کی بھائی۔ اللہ نے اسے سچ بولنے کی برکت سے اسے خود احساس ہونے لگا، کیونکہ لیکن اس نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حضرت سے وعدہ کیا، اللہ سے معاہدہ کیا ہے۔ تو بات میرا کہنے کا آپ حضرات کو یہ ہے کہ تقریر 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی سن لو، کوئی فائدہ نہیں۔ نہ سنانے والے نے اتنی دل جوئی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے 2 گھنٹے تقریر کی، اور ہم سنا کے کھانا پینا دعوت شاوت کھا کر کے اور چلو بھائی بس جلسہ ہوا، بہت اچھا جلسہ ہوا جی، بہت لوگ آئے تھے، کوئی فائدہ نہیں اس بات کا جب تک آپ یہ نیت نہیں کرو گے کہ انشاءاللہ ہم جلسے میں گئے تھے، کیا باتیں ہوئی، اور ان پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک بولا کرو تاکہ تمہاری اعمال کی اصلاح ہو جائے، اور جب تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ میں لمبی بات نہیں کر رہا، بہت شارٹ کٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ مقصد آپ حضرات کو بتانے کا ہے میرے پیارو، اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ آثار المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ایک بات میں نے بتائی کہ جھوٹ نہیں بولنا، نفع ہو یا نقصان، اس بات کا طے کر لو۔ خدا کی قسم جھوٹ سے بچنے کا اگر ارادہ کر لو گے، اللہ پوری دنیا کے نافرمانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ دوسری بات، اللہ کے رسول کی حدیث سے منافق کی 3 نشانی ہے۔ ایک نشانی ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بات کرے۔ دوسری نشانی واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ واذا اؤتمن خان، جب کوئی امانت دی جائے تو اس پر خیانت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آج کے دور میں معاشرہ 90% تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن 80% تو ہے آج کے دور میں کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ اولاد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، پڑوسیوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کھڑا ہوں دھمپور میں، بھائی کہاں پہنچ گئے؟ بتا رہا ہوں میں ولی نالہ میں ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ پراپرٹی کتنی ہے، اولاد کو سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور خاص طور سے کوئی مدرسے والا آ گیا اس کو لمبی کہانی بتائیں گے، جی میں نے مکان بنا لیا اس سال، بس شادی کرا لی اور یہ کام کرا لیا وہ کرا لیا، لمبی جھوٹ کی تحریر وہ رکھے گا پوری فہرست۔ کوئی ضرورت مند آ گیا، پڑوسی ہے بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، قرض کے لیے ہمارے پاس آ گیا، ہم بچنے کے لیے، صحابہ ایسے نہیں تھے، مطلب 10 منٹ کی قید جان بوجھ کے اس لیے کی ہے کہ حضرت مولانا بھی کو بھی پروگرام میں آگے بھی جانا ہے اور مجھے بھی آگے نکلنا ہے، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے پیارو، انشاءاللہ کبھی پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آپ حضرات سے کہتا ہوں جھوٹ سے بچو۔ آج کے معاشرے میں جھوٹ ہے تو اسی وجہ سے بے برکتی ہے۔ ہم نے جھوٹ کو ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض گناہ ایسے، بعض خیال ایسے ہیں جو گناہ ہیں لیکن تمہیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ آج سے 20 سال پہلے اگر بچہ جھوٹ بول جاتا تھا تو ماں باپ اس کی پٹائی کرتے تھے، اس بچے نے جھوٹ بولا ہے۔ آج کے دور میں تو ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، بچے کیوں نہیں جھوٹ بولیں گے؟ مقصد آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے حضرت مولانا مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہم سب کے موقر محسن ہیں وہ باتیں کہیں گے، یا جو اس سے پہلے حضرت مولانا جعفر صاحب جن حضرات نے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کا ارادہ بناؤ۔ سن کے ہوئے پڑھ کے ہوئے پتھر، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی زندگی کو یوں نہ سمجھو کہ انشاءاللہ
بس چند دنوں کے بعد اب توبہ کر لیں گے، اب بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادی ہو جائے گی، اب تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں آخر میں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، یہ علماء کا اسٹیج ہے، الحمدللہ تقریباً سبھی جانتے ہوں گے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، آ کر کے کہتا تھا حضرت مجھے میرے لیے حج کی دعا کر دو، بار بار آتا یہی درخواست کرتا، اور حضرت شاہ صاحب اس کو کہتے کہ بھائی انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ کسی دن وہ کسی سلجھے ہوئے آدمی سے ملاقات کر لی، اس نے ذکر کیا یار میں شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے حج کی دعا کے لیے کہتا ہوں، وہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ دعا کرتے نہیں میرے لیے۔ تو جو رائے دینے والا تھا اس نے کہا کہ اس مرتبہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھ جانا تم، اور یہ کہنا کہ حضرت میں ہلوں گا نہیں آپ کے پاس سے، آج تو میں دعا کرا کے اٹھوں گا آپ سے، آج تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو میرے لیے اللہ مجھے حج کرا دے۔ چنانچہ ایک دن یہ بڑے میاں دیہاتی آدمی گئے اور جا کر کے کہنے لگے حضرت آج میں آپ کے پاس سے نہیں اٹھوں گا، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو میرے لیے، ارے بس کر ہی دو، مجھے یقین ہے اگر آپ نے دعا کر دی انشاءاللہ میرا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ دعا کہا تو ہے کی ہے کریں گے، اور رکھنا نا، یہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ضدی بڑے ہوتے ہیں، محبت بھی اتنی کرتے ہیں، غصہ بھی اتنی جلدی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت جی آج نہیں میں ہلوں گا آپ کے پاس سے، آج تو میں دعا آپ سے پکی کرا کے جاؤں گا، اور بس میرا انتظام کر دو آپ ہاتھ اٹھا کے۔ تو حضرت شاہ صاحب کہنے لگا اچھا کہا، اب پھر دوپہر میں آج یہیں رکنا، کوئی آدمی شاید آ سکتا ہے، میں دیکھوں گا آج تیرے لیے، غور سے سننا اس بات کو جتنے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ دوپہر میں ایک دیکھا حضرت شاہ صاحب نے بلوایا ان کو، دیہاتی آدمی کو بھی ادھر آؤ۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھا حضرت شاہ صاحب کے پاس ایک مست ملنگ آدمی کھڑا ہے، جس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، پراگندہ لباس ہے، گرد آلود لباس ہے، کپڑے اس کے پورے تن پہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ اس بڑے میاں نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا، جب بھی ملتا ہے یہ کہتا حج کے لیے دعا کر دو، تو بھئی ایسا ہے تم اس بڑے میاں کو لے کر کے جاؤ، حج کروا دے اس کو۔ بھائی اس نے ایسے دیکھا، مست ملنگ تو سمجھتے ہوں گے لوگ باگ، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے علاقے میں مست ملنگ ہوتے ہیں، سبھی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ مست ملنگ آدمی نے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا میرا ہاتھ مت چھوڑنا، حج تو میں کرا دوں گا تیرے کو، لیکن میرا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، ورنہ جس ملک میں چھوڑے گا وہیں رہ جائے گا۔ کہنے لگا ہاتھ چھوڑ، میں تیری کھنچی، یہ دیہاتی لوگ ہوتے ایسے ہی ہیں۔ کہنے لگا میں تو یہاں سے پکڑ کے نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ تو چھوڑ دور کی بات۔ کہنے لگا پھر ہاتھ پکڑ لے میرا، ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بس آنکھیں بند کر لے، پھر حج کے ایام قریب تھے، کہنے لگے بس آج آنکھیں بند کر ہی لے۔ آنکھیں بند کی، مکۃ المکرمہ میں پہنچ گئے تو ابدال لوگ ہوتے ہیں، قطب ابدال لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں۔ تو جب واپس آئے حج، اس کے بعد حج کیا، حج کرنے کے بعد انہوں نے پہلے سمجھا دیا بھئی حج سے فارغ ہونے کے بعد تم یہاں ملنا فلاں دن، میں تمہیں اس وقت ملوں گا یہاں پر، یہاں سے ہلنا مت۔ چنانچہ حج کیا، حج کرنے کے بعد یہ مست ملنگ نے پھر کہا کہ بھئی آنکھیں بند کر لے، اور رائے پور پہنچ گیا۔ بہرحال کل ملا کے آخر جو بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قطب ابدال لوگوں کو اللہ بڑے عجوبات دیتے ہیں، بڑے کرشمے ہوتے ہیں خدائی، عجیب اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح جنات کے لیے سفر کرنا سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے ملک در ملک، ایسے ہی قطب ابدالوں کا حال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک دن شاہ صاحب کو یہ دیہاتی آدمی چند دنوں کے بعد شاہ صاحب کے پاس آیا تو دیکھا کہ شاہ صاحب رو رہے ہیں، تو آ کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے جس آدمی کے ساتھ میں نے تمہیں حج میں بھیجا تھا نا، وہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہ حضرت اس میں رونے والی کیا بات ہے؟
وقت آ گیا تھا، انتقال ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اس کا بھی وقت آ گیا تھا، چلا گیا، اس پر رونے والی کیا بات ہے؟ کہنے لگے رونے والی بات اس بات پر نہیں ہے کہ اس کا وقت تھا وہ چلا گیا یا میں چلا جاؤں گا، رونے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی تمہیں حج میں لے کے گیا تھا، اللہ نے اس کو اتنا کچھ اللہ نے نوازا تھا، اس آدمی کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ رونے والی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنے بڑے مراتب اور اتنے بڑے درجات اور اتنی بڑی قبولیت سے نوازا ہو اور اس کا خاتمہ، اس کی موت، اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ آج کا معاشرہ یہی ہے، نوجوان موت اچانک ہو رہی ہے، آدمی چلا جا رہا، پتہ نہیں میں کیا ہو رہا ہے۔ ترکی میں دیکھو ابھی کیسے زلزلہ آیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بندہ سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہ ایک ساتھ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ جو آج جھوٹ والی بات کہی گئی ہے انشاءاللہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ اور جو بات انشاءاللہ آخر میں ہوگی حضرت مفتی صاحب، کوئی مجمع سے اٹھے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔